مدارس اور مساجد میں زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ کیا مدارس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گی یا نہیں۔ اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں زکوٰۃ کی تعریف کو سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنے مال کا کچھ حصہ وہ اپنی مال سے جدا کر کر کسی کو فقیر کو مالک بنا دے۔ کسی فقیر کو مالک بنانا یہ زکوٰۃ میں لازم اور ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ نکال کر کسی فقیر کو مالک بنا دے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ مدارس میں یا مساجد میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں کسی کو مالک بنانا نہیں پایا جاتا، تو اس لیے ڈائریکٹ اگر ہم مدارس میں یا مساجد میں زکوٰۃ دیں گے تو اس طرح پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مدارس میں زکوٰۃ دی اور مدارس میں زکوٰۃ ہیلہ شری کے بعد استعمال کی گئی تو پھر اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی ڈائریکٹ اگر ہم مدارس میں زکوٰۃ دیں اور مدارس والے اس کو استعمال کر لیں تو اس طرح تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہیلہ شرعی کے بعد زکوٰۃ وغیرہ مدارس میں دی گئی اور اس کو استعمال کیا گیا تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور آج کل مدارس میں زکوٰۃ دینا یہ بہت لازم اور ضروری ہے، کیونکہ پہلے کے دور میں جو مدارس ہوا کرتے تھے وہ حکومت کی زیر نگرانی چلا کرتے تھے اور بیت المال سے ان کے اخراجات وغیرہ پورے ہوتے تھے۔ اگر مدارس والوں کے پاس کوئی اور ذرائع آمدنی نہیں ہے، کوئی اور پیسے نہیں ہیں کہ جن سے وہ مدارس کو چلا سکیں، تو مجبوراً اگر مدارس میں زکوٰۃ دی جائے اور ہیلہ شرعی کے بعد اس کو استعمال کیا جائے تو اس طرح کرنا صحیح ہے۔ اور آج کل مدارس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مدارس کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ مدارس جو ہیں وہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر اسلام پر کوئی حملہ ہوتا ہے، اگر اسلام کے خلاف، دین کے خلاف کوئی بولتا ہے تو مدارس والے ہی اس کو جواب دیتے ہیں۔ مدارس والے ہی اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ مدارس جو ہیں وہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر ہم اپنے قلعوں کی حفاظت کریں گے تو اسلام کی بھی حفاظت ہو سکے گی۔ اور آج جو لوگوں کو دین سکھایا جاتا ہے، جو مبلغین ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، وہ کہاں سے فارغ ہوتے ہیں؟ وہ مدارس ہی سے فارغ ہوتے ہیں۔ جو ہمیں جمعہ پڑھاتے ہیں، جو ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے جنازے پڑھاتے ہیں، ہمارے تمام معاملات کو وہ ادا کرتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں کہ جو مدارس سے پڑھ کر آتے ہیں۔ اور اب چونکہ رمضان المبارک چل رہا ہے، ہر مسجد میں حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کیسا عجیب منظر ہے، کیسا عجب سما ہے، پوری دنیا میں مساجد میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ حافظ قرآن جو ہیں وہ قرآن پاک کو سنا رہے ہیں۔ اور یہ حفاظ کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ حفاظ جو ہیں وہ مدارس ہی سے آئے ہیں۔ کسی یونیورسٹی کا طالب علم، کسی کالج کا طالب علم، کسی اسکول کا طالب علم جو ہے وہ مسجد میں کھڑا ہو کر مصلی نہیں سنا رہا، بلکہ جو مدارس کے طالب علم ہیں، جو مدارس سے فاضل ہیں، جو مدارس سے فارغ شدہ ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، وہی تراویح پڑھا رہے ہیں۔ اور پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ گونج رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مدارسوں کو مضبوط کریں اور اپنے مدارس میں ہم زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے سے
ہم ان کی خدمت کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مدارس کو ہم مضبوط کریں، ان کے دست و بازو بنیں۔ اگر ہم زکوٰۃ کے علاوہ مدارس میں خدمت کر سکتے ہیں تو ہمیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی فنڈ وغیرہ جو ہے وہ مدارس میں دینا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ دیتا ہے، پھر زکوٰۃ دینے میں اس پر یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ دے، اپنی زکوٰۃ کے حصے میں سے ان کو بھی حصہ دے۔ لیکن آپ کے جو مدارس ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور مدارس میں زکوٰۃ وغیرہ دینی چاہیے تاکہ جو اسلام کے قلعے ہیں وہ مضبوط ہو سکیں اور پھر اسلام کا جو کام ہے وہ اچھے طریقے سے مکمل ہو۔ اسلام کا جو پیغام ہے تحریری ہے یا تقریری ہے یا زبان کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے ہے، اسلام کا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچ سکے۔ تو اس لیے ہم سب پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے مدارس کو مضبوط کریں۔ اگر کوئی مسجد میں یا مدرسے میں زکوٰۃ دیتا ہے تو ڈائریکٹ تو زکوٰۃ اس میں نہیں لگ سکتی، لیکن حیلہ شری کے بعد زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ جو ہے یا جو صدقات واجبہ ہیں، اگر حیلہ شری کے بعد ان کو مدارس میں استعمال کیا جائے تو وہ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔